الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيب ربنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمهما ويشمهما أي الحسن والحسين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام
صبر و استقلال و ہمت اور جرت کو سلام، صبر و استقلال و ہمت اور جرت کو سلام، تیری محنت تیری ہمت دین کے کام آ گئی، تیری محنت تیری ہمت دین کے کام آ گئی، نسل آدم تجھ سے جینے کا سلیقہ پا گئی، بھیجتا ہے تیری روح پاک پر انور سلام، تیری مدحت پر ہو اس کی زندگی کا اختتام۔ حمد و صلات کے بعد سامعین محترم، حاضرین کرام، علماء کرام، قراء کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ عرض یہ ہے کہ میں ظاہر ہے کوئی زیادہ خطابت کے جوہر تو نہیں رکھتا ہوں، قبلہ شیخ صاحب کا حکم تھا تو ٹال نہیں سکا۔ آپ مجھے شاید جانتے ہیں کہ مدرس طبیعت کا آدمی ہوں، تو بس اپنی بات مختصر وقت میں سیدھی سادے انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ میری اس گفتگو کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے، اور یہ میرے لیے ہم سب کے لیے توشہ آخرت بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ بھی میں کہوں قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملا جلا ماحول ہے، علماء کرام بھی تشریف رکھتے ہیں، قراء کرام بھی ہیں، طلباء کرام بھی ہیں، تو کچھ کے لیے میری یہ جو گزارشات ہیں تو اتنی معنی خیز نہیں ہوں گی، لیکن آپ طلباء کے لیے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل مفید ہوں گی۔ پیغام آپ کے سامنے ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اس کا فلسفہ، اور آج کا دن مسلمانوں کے اندر کس چیز کو چاہتا ہے، کیا چیز اس وقت مسلمانوں کی ضرورت ہے، بس وہ پروگرام آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، البتہ ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف کے ذریعے سے، یعنی انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ایک موقع ایسا بھی آئے گا ہر شخص کی زندگی میں کہ اس کی زندگی میں خوف آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اور آپ اگر انسانیت کا تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو کئی مثالیں ملیں گی کہ جو شخص، جو قوم، جو قبیلہ جس مقام اور جس مرتبے پر فائز تھا اسے اسی طریقے سے آزمایا بھی گیا۔ ہم اپنی زندگی میں جب کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے الفت کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، یار ہم اس کو دوست بنا رہے ہیں، اسے اپنا بنا رہے ہیں، اسے اپنا رازدار بنا رہے ہیں، تو آیا ہمارے یہ رازدار بننے کے لائق بھی ہے
ہماری دوستی کے لائق بھی ہے اسے پرکھتے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اس کے دوست احباب شب و روز اچھی طریقے سے ہم اسے پرکھنے کے بعد اگر بہتر سمجھتے ہیں، اپنی دوستی کے لائق سمجھتے ہیں تو دوست بنا لیتے ہیں، اور اگر اسے بہتر نہیں سمجھتے تو اسے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ تو ہر شخص جب دوست بناتا ہے، اپنا بناتا ہے، تو اسے پرکھتا ہے، اور یہ اصول اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ انسانیت میں چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں سب سے بڑے سیدنا آدم علیہ السلام انسانوں کے ابو البشر، ابو الانبیاء ہیں، ابو البشر ہیں، انسانیت کی ابتدا آپ سے ہوتی ہے، اللہ کے سب سے قریبی ہیں۔ سب سے بڑی آزمائش آپ پر ڈالی گئی کہ جنت جیسی نعمت آپ کو دے کر پھر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اب آپ دیکھیں نا کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی گئی، اور پھر اس سے حکمت عملی کے تحت انہیں وہاں سے باہر بھیجا گیا، آزمائش میں ڈالا گیا۔ جتنا انسان قریب ہے اتنی بڑی اس کی آزمائش ہے۔ جو حدیث مبارکہ میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس بلاء، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں انبیاء کرام کہا جاتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا ہے، تو سب سے زیادہ آزمائش بھی انبیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، انہوں نے اتنا عرصہ تبلیغ فرمائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ آگ سے گزرنا پڑا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنے جگر گوشے کو جو آپ نے پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کے مانگا تھا، سحری میں جاگ کر اللہ سے مانگا تھا، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا عین اس وقت اس کی قربانی دینی پڑی اور آپ تیار ہو گئے۔ یہ ایک آزمائش تھی۔ اللہ کے جو جتنے قریب ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور اگر وہ اس آزمائش پر پورا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو اس کی مال کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کی جان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ فلسفہ قربانی میں آپ کو سمجھایا گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے، جو چیز ہے وہ تمہارا اخلاص دیکھنا ہے، اخلاص پرکھنا ہے۔ تو اللہ کے جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنی آزمائش سے گزرتا ہے، اتنے سخت دور سے گزرتا ہے، اور جب وہ اس سے کامیابی سے گزر جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جس وقت وہ مال کے ذریعے سے آزمائے جائیں، جان کے ذریعے سے آزمائے جائیں، نفس میں کمی کے ذریعے سے، پھلوں میں کمی کے ذریعے سے آزمائے جائیں، اور اس آزمائش پر وہ پورا اتریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، ان پر اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے، اور انہیں ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے، اور لوگوں کو ان کی اتباع کا مکلف کر دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو آزمائش سے گزرنا پڑا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، سیدنا زکریا علیہ السلام کے دو حصے کیے گئے، آرے سے چیرا گیا۔ تو جتنا انسان کو قرب حاصل ہے اتنا ہی وہ اللہ کے ہاں آزمائش سے دوچار ہوتا ہے۔ اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حاملہ ہوتی ہیں، نیزے کے وار سے آپ کو شہید کیا جاتا ہے، تڑپتے تڑپتے اپنی جان دے دیتی ہیں۔ کیا کہ جو قرب ہے اس حساب سے آپ کی آزمائش ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس سلسلے کو چلاتے رہیں، اور یہ سلسلہ آتا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ ظاہر ہے آپ دیکھیں نا کہ ادھر
کانوں میں اذان دینے والے، پہلی گٹھی کھلانے والے سید الانبیاء ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ آپ نے مبارک ہاتھوں میں پالا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ سیدنا امام حسن اور حسین گرتے پڑتے ہوئے آئے اور آپ نے انہیں گلے سے لگایا اور دونوں کو چوما۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کانا یضمہما، کہ ان دونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ چمٹا لیتے تھے، وَيَشُمُّهُمَا، اور ان کو سونگا کرتے تھے۔ سونگتے کیوں تھے؟ اس لیے کہ فرمایا کہ یہ دونوں کے دونوں میری جنت کے سردار ہیں اور جنت کے پھولوں میں سے پھول ہیں۔ تو اس لیے سیدنا امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی آزمائش بھی اسی طریقے سے ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت سری عطا ہوئی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت جہری عطا ہوئی۔ اب آپ جو خطبے میں نے آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس پہ غور فرمائیں کہ یہ پوری کی پوری آیت مبارکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا نقشہ کھینچتی ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے لوگو ہم تمہیں تھوڑا خوف میں مبتلا کریں گے۔ آپ اہل تشیع حضرات کی بھی روایات سنتے ہیں، اہل سنت و جماعت کی روایات بھی واقعہ کربلا کے حوالے سے سنتے ہوں گے، تو دونوں کو آپ موازنہ کریں تو کم سے کم جو فوجوں کی تعداد بیان کی گئی ہے وہ 2200 ہے، یعنی جو کم تعداد ہے، ورنہ اکثر جو مورخین ہیں انہوں نے کہا کہ 22,000، کوئی 40,000، کوئی 50,000۔ بہرحال ہم آخری والا فیگر لیتے ہیں کہ یعنی 2200 افراد ہیں اور ادھر صرف 72 افراد ہیں۔ تو ایک خوف میں مبتلا کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی۔ سیدنا امام حسین اتنی، آپ غور فرمائیں نا کہ لشکر ہے اور 22,000 افراد ہیں اور ادھر بیوی بچے چھوٹے چھوٹے گھر والے خاندان کے افراد ہیں اور بے آسرا ہیں، بظاہر کوئی چیز نہیں ہے، لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو انسان کے خوف اور وحشت کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں، آگ کی بھٹی سے انسان کو گزارتے ہیں، تو پھر جب وہ کامیابی سے گزر جاتا ہے تو پھر ہم اسے رہتی دنیا تک عزتیں اور عظمتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو سیدنا امام حسین کو کتنے خوف میں مبتلا کیا ہوگا، آپ دیکھ لیں کہ اتنی فوج ہے، پھر آپ کا گھیراؤ کر دیا گیا ہے اور پانی وغیرہ بند کر دیا گیا۔ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوکے ہیں، 3 دن ہو گئے پیاسے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت بھی آخری وقت تک جو ہے خیمے والوں کے پاس پانی موجود تھا قلیل مقدار میں۔ بہرحال زیادہ روایات یہی ہے کہ 3 دن آپ بھوکے پیاسے بھی رہے سیدنا امام حسین، نہ صرف آپ کے بچے بھی، آپ کے گھر والے بھی۔ تو کیا من الخوف والجوع ونقص من الاموال، مال چھوڑا، آسان کام تھا۔ آج آپ کو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں مارکیٹ میں، آسان کام تھا کہ صلہ رحمی سے کام لیتے، ہاتھ بڑھا دیتے، تو ہو سکتا تھا کہ مدینے کے گورنر بنا دیے جاتے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وزیر بن جاتے، اور آفریں کی گئی کہ آپ ہمارے ساتھ صلح کر لیں، ہمارے ساتھ ہو جائیں، ہمارے ظلم میں ہمارے ساتھی بن جائیں۔ لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے بڑے منصب کو ٹھوکر مار دی، کیونکہ آپ کے پیش نظر تھی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ تو اقتدار کو چھوڑ دیا لیکن اپنے موقف کو نہیں چھوڑا۔ آپ نے دیکھا کہ یزید ظالم ہے، یزید بد کردار ہے، یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس کی صحیح معنوں میں اس کی تشریح نہیں کر رہا، اس کا نفاذ نہیں کر رہا۔ تو آپ نے اپنا ایک موقف بنایا، وہ یہ کہ اس کے خلاف، اس کے ظلم کے خلاف، اس کی زیادتی کے خلاف میں نے ڈٹ کر کھڑا ہو جانا ہے۔ تو جب آپ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے
اس ظلم کے خلاف، اس زیادتی کے خلاف، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عزت بھی عطا فرمائی، عظمت بھی عطا فرمائی، اور آپ کا مقام رہتی دنیا تک یاد رہا۔ آج دنیا ان کا تذکرہ کر رہی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل سنت و جماعت کی روایات کے مطابق 5 بھائی، اور اہل تشیع کی روایات کے مطابق 8 بھائی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ آپ غور فرمائیں، اگر خدا نہ خواستہ ہمارا ایک بھائی چلا جاتا ہے تو ہماری کیا صورتحال ہوتی ہے؟ ہم دنیا کے تمام معاملات کو چھوڑ جاتے ہیں، تمام معاملات بھول جاتے ہیں، اور موت کا صدمہ سر پر لے کر اپنا دنیا کے سارے معاملات پر سے پوچھ ڈال دیتے ہیں، یہاں تک کہ نمازوں تک کی کوتاہی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو نماز کا کہا جائے تو کہتے ہیں یار ایک تو ہمارے سر پہ موت آ گئی ہے، اس کو نمازوں کی پڑھی ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 7 بھائی یا 5 بھائی قربان کیے، یہ تو بھائی تھے، اور گھر کے 18 افراد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربان کیے۔ ایک ایک کر کے ہر ایک کا لاشا آپ اٹھا کر لاتے رہے، لیکن آپ کی جرت دیکھیں، آپ کی ہمت دیکھیں، آپ کا استقلال دیکھیں، آپ کا عزم دیکھیں کہ اس جرت کے ساتھ اس ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے، اور اس کے سامنے آپ نے دست پھیلایا نہیں، بلکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان احکامات کو دیکھتے ہوئے شہادت کو تو قبول کر لیا، لیکن اس کے ظلم کے سامنے آپ نے اپنی گردن کو نہیں جھکایا۔ تو یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ اے مسلمانوں، ایک موقف اختیار کر لو، ایک معاملے کو دیکھو اچھے طریقے سے، پھر اس پر